پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعدوہم ویمنیہم وما یعدوہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلوہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت نے سورہ النساء آیت نمبر 120-22 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے انسان کہ ایک تو تیرا شیطان کے ساتھ وعدہ ہے، یعنی کہ جو ایک وعدہ وہ ہے جو شیطان تجھ سے کرتا ہے، کس سے؟ جو غافل ہے اس سے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وعدہ میرا ہے جو میں نے کیا ہے، تو فرمایا کہ عن قریب تھوڑی ہی مدت کے بعد میں وہ وعدہ پورا کرنے والا ہوں، جبکہ جس نے شیطان کے ساتھ چلا اور اس کا وعدہ دیکھا اور اس کے ساتھ اس کا وعدہ وفا کیا تو وہ عن قریب کیا ہے؟ دوزخ میں گرنے والا ہے۔ اور فرمایا شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پھر فرمایا اور اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ اب اس پہ غور و فکر کیجئے، ان دو آیت مقدسہ پر غور کیجئے کہ شیطان جو وعدہ کرتا ہے پہلے ہم نے اس کی طرف دیکھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کی طرف، اور فائدہ دیکھنا ہے کس کا فائدہ ہے، اور جو اس میں فرق ہے وہ ہم نے نکالنا ہے کہ شیطان ہمیں جو ہے آرزویں دلاتا ہے، کیسی آرزویں، اور وعدے کرتا ہے، کیسے وعدے؟ اب آرزویں یہ دلاتا ہے کہ مثال کے طور پر دنیا میں رہتے ہوئے ہم جو بھی برے اعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر فلمیں ڈرامے دیکھیں، بے حیائی کی باتیں دیکھیں، تو وہ یہ کہے گا کہ جی یہ تو ماڈرن ٹرینڈ ہے، یہ جدید دور ہے، جی جدید دور ہے، یہ چیزیں سب جائز، اس میں خرابی والی بات کیا ہے، سارے تو دیکھ رہے ہیں، یہ بات کہے گا۔ نماز کی بات اگر نماز کا دل کرے گا تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی ہے، جی کس کا حساب کس نے کرنا ہے، اور یہ تو سارے ہی جانے بخشے جانے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تو بخشے گا نہیں کیا؟ وہ رحیم و کریم نہیں ہے کیا؟ وہ یہ باتیں ذہن میں دلائے گا شیطان، کیوں دلائے گا؟ کہ کسی طرح سے یہ بھٹکا رہے، نماز کے قریب نہ آئے، اور ہر جو بھی ہم برا کام کریں گے اس میں یہ ہمارے ساتھ وعدے کرے گا، یعنی کہ ہمارے دل کے اندر خیال پیدا کرے گا بالکل ٹھیک کر رہا تو یہ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کے معاملات، ہم وہاں پہ جو ہے عجیب طرح کے معاملات جو ہے وہ کرتے ہیں، کہ وہ فنکشن کرتے ہیں جو ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا، ہم وہ کام کر گزر اٹھتے ہیں، کر جاتے ہیں۔ تو دیکھیے وہاں پہ شیطان کیا کہے گا کہ جی کیا کریں، وقت کی ضرورت ہے، جی نہ کریں، پھر وہ معاشرے میں ناک کٹتی ہے۔ اب جہیز کی بات کیجئے تو وہ کہے گا کہ جی بڑھ چڑھ کے جہیز دیں، قرضے اٹھا لیں، جبکہ اسلام ایسا نہیں کرتا، منع فرماتا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ نہیں جی پھر معاشرے میں ناک نہیں رہ گئی، ہمسائے کیا کہیں گے، جی پڑوسی کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، کس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جس طرح اب شادی کرنی ہے، اگر بیٹی کی کرنی تب بھی اپنے آپ کو قرضوں میں ڈالے گا، اتنا ڈالے گا کہ بس وہ اٹھنے کا نام بھی نہیں، کہ آئندہ 10 سالوں میں اس کی گنجائش نہیں کہ وہ اوپر اٹھے۔ اب بیٹے کی کرنی ہے تب بھی ایسے کرے گا، بےہودہ رسومات کرے گا کہ جس سے جو ہے ایک تو اپنی روزی کو تنگ کر لے گا کہ سارا کچھ خرچ کر بیٹھے گا، ادھار اس کے اوپر آ جائے گا، اور ساتھ میں کیا ہے کہ عجیب رسومات کرے گا جو اسلام سے بھی خارج کرنے والی ہوں گی۔
پھر کیا کہے گا کہ جی یہ کیا ہے، جدید دور ہے، مجبوری ہے جی، حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کیا کریں۔ اب یہ وہ نہیں بول رہا، یہ اندر کا شیطان بول رہا ہے، یہ اس کو وعدے دلاتا ہے کہ بالکل تو ٹھیک کر رہا ہے، وہ اس کی آرزوئیں ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا، تو بالکل ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا جی، یہ ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور کرنا یہیں پہ، آپ مثال کے طور پر اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، تو اکثر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار نماز چلیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والا بڑا کریم ہے جی، بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت کے۔ اب ایسے لوگ بھی تو تھے جنہوں نے ساری عمریں عبادت کی اور آخر میں پکڑے گئے، تو پھر ان کی عبادت کدھر گئی؟ تو اس لیے، اور بخشنے والا تھا تو وہ فلاں اس عورت کو بخش دیا جو گنہگار تھی اور آخر میں بدکار تھی، اور آخر میں جو ہے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا اور بخشی گئی۔ طرح طرح کے خیال اٹھائے گا کہ فلاں بندہ بخشا گیا، فلاں بخشا گیا، تو وہ تو رحیم و کریم بخشنے پہ آئے گا سب کو۔ اگر پکڑ میں آیا تو ہو سکتا ہے کہ میری عبادت تم یہ کچھ بھی نہیں ہے، ضروری کہ میری قبول ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ ورغلاہٹ ہے اس لعین کی، شیطان کی طرف سے چال ہے کہ دل میں وصف سے ڈال کے آپ کو دور کر رہا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر اللہ نہ کرے مبادہ ایسا ہو کہ ہم عبادت کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، اور پھر آخر میں کوئی ایسا مسئلہ بنے کہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو، اچھا اللہ نہ کرے ایسا ہو، دوسری طرف ہم ساری عمر بدبختی میں رہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، اور پھر آخر پہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہو، تو پھر بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی لیکن کسی گناہ کے سبب آخر پہ ایمان نصیب نہ ہوا یا گناہ کی حالت میں مارا گیا، وہ اس شخص سے تو بہتر ہے جس نے ساری عمر نافرمانی کی اور آخر میں نافرمان ہی مرا۔ تو اس کی پکڑ زیادہ ہے اس بندے کے کہ جو ایک گناہ کے سبب پکڑا گیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ کیوں جی وہ بس کچھ نہیں ہوتا، رحیم و کریم بخشنے والا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، رحیم و کریم تو ہے، تو کیا وہ اس پہ رحم نہیں فرمائے گا جو اس کے آگے جھکتا ہے؟ اب دیکھیے، اچھا دوسری طرف جب ہم نہیں کرتے ہیں تو شیطان یہ ہمیں یقین دلاتا ہے بڑی رحمت ہے، بڑی رحمت۔ اب دوسری طرف غور کیجئے، جب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ یہ چند دنوں کی بات، فرمایا کچھ دیر جاتی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ چند گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں چلتا، اب یہ بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک نماز دوسری تیسری، یہ چل رہا ہے، 24 گھنٹے کا پتہ بھی نہیں چل رہا، دن گزرتے جا رہے ہیں۔ یہ 2020 کل کی بات لگتا تھا جسے آیا، گزر بھی گیا، 2021 آ گیا، اسی طرح سے کئی سال۔ اب اس کو بھی جو اس کا جنوری گزرنے والا پہلا ماہ، ایسا لگا تھا کل کی بات ہے کہ 2021 آیا ہے، مہینہ گزرنے کو آیا۔ تو اب یہ چند گھڑیاں ہی ہیں ہمارے لیے، پتہ نہیں چل رہا وقت کا۔ تو فرمایا کہ چند کچھ لمحات کی بات ہے، اب کیا ہے کہ اس کے بعد ختم عمر، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو فرمایا اس نے وہ پورا ہونا، جس نے اس کے اوپر یقین رکھا، تو ہم نے اس پہ یقین رکھنا ہے۔ اب آخری بات میں کر رہا ہوں کہ جو شخص اب نیکی کی طرف آ گیا، وعدہ جو اللہ تعالیٰ کا تھا اس کے ساتھ آیا، تو پھر کیا ہے کہ وہ لعین جو ہے اب وصف سے ڈالے گا دل میں۔ نماز پڑھنے آیا، اٹھا، دل میں خیال بڑے آئیں گے، پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں قبول ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، اب پھر مایوسیاں دلائے گا، پڑھتا تو ہوں، پتہ نہیں رب قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں بننا کیا ہے، پتہ نہیں میری یہ نماز تھی کہ نہیں نماز، پتہ نہیں کیسی نماز ہوتی ہے، میرے تو پتہ دل میں یہ خیال اٹھتے ہیں، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، یہ دلائے گا۔ یہ کیوں دلا رہا ہے دل میں؟ یہ کس طرح سے یہ چھوڑ جائے کہ دل میں یہ خیال آخر میں اٹھے کہ یار میری تو نماز ایسی ہیں کہ بیچ میں خیال ہی آتے رہتے ہیں، سجدہ کرتا ہوں، پتہ نہیں سجدہ یہاں ہوتا میں لاہور پہنچا ہوتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جب دلائے گا تو وہ کیا کہے گا کہ کس طرح سے یہ چھوڑ جائے۔ اب اگر ہم ایسے کرتے کرتے چھوڑ گئے تو وہ کامیاب ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ چور وہیں پہ آتا ہے جہاں پہ کوئی سونا چاندی، کچھ زیورات، کچھ پیسے مال دولت ہو، وہاں پہ چور آئے گا۔ جہاں پہ گھر میں کچھ بھی نہ ہو وہاں پہ کیا لینے آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو اسی کو زیادہ شیطان تنگ کرے گا جس کے ایمان میں کچھ مضبوطی ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر کے آتا ہوگا۔ اب کبھی غور کیا ہے، آپ کرکٹ میں کھیل رہے ہوں یا کسی گیم میں ہوں یا گھر کے کام میں لگے ہوں، تو پھر شیطان آ کے آپ کو وصف سے دلائے، اوٹ پٹانگ خیالات کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس کو پتہ کہ یہ ٹھیک لگا ہوا ہے، بس اب وقت تو ضائع کر رہا ہے نا، کرنے دو اس کو۔ لیکن جب نماز میں آئیں گے تب خیال آئیں گے۔ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں نا کہ یہ نماز سے بھاگے۔ تو اس لیے ہم نے دوسرا وعدہ تھامنا ہے جو وعدہ سچا ہے۔ یہ شیطان ہے، لعین کا وعدہ ہے، یہ جھوٹا ہے، اور اس کا ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، اور یقیناً الحمدللہ ہے۔
تو اس لیے ہم نے شیطان کے وعدے کو نہیں دیکھنا، ہم نے رحمان کے وعدے کو دیکھنا ہے جو سچا ہے۔ فرمایا کہ باغوں میں جس کے نیچے نہریں ہیں، تو نہروں میں جو ہے پانی جیسا یہ پانی ہے، یہ تو پانی بھی کچھ نہیں، پانی وہ ہوگا جنت کا، کیا بات ہے۔ اس کے بعد وہ شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، چمکتا روشن دودھ، اور اس کے علاوہ مشروبات ہوں گے جس کو شراب طہور کہا گیا، وہ جو نشہ نہیں دلائے گی، شراب پاک ہوگی، شربت ہوں گے، مشروبات جیسے ہم نے کبھی نہیں پیے ہوں گے کہ اس کے علاوہ وہ اور ساری نعمتیں ہوں گی، وہ پھل ہوں گے جو کہ کبھی کھائے نہیں ہوں گے، جو چیزیں پسند کریں گے وہ ملیں گی، ساری راحتیں ملیں گی۔ تو وہ وعدہ قریب ہی آنے والا ہے۔ ہم کمیٹی نہیں ڈالتے دنیا میں، کرتے کہ کرتے جی، بڑی مشکلوں سے کماتے ہیں، پھر 10,000 12,000 کی کمیٹی ڈال دیتے ہیں، گزارا مشکل ہوتا ہے ہمارا، تنگی کی حالت میں ڈالتے ہیں اس امید پر کہ ایک دن یہ کمیٹی نکل آنی ہے۔ ایسے ہی ہے، کمیٹی نکل آنی ہے، پھر اس کمیٹی سے جو ہے کوئی گھر کا کام کروں گا جی، گھر اچھا بنا لوں گا جی، فلاں کر لوں گا، کوئی مال جائیداد اور بنا لوں گا، اس طرح کے کوئی نہ کوئی پلاننگ کی ہوتی ہے ہم نے، لیکن وہ کمیٹی مشکل سے بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ یہ کمیٹی آپ نے ڈالی ہے، کمیٹی ہے، اور جو ہمیشہ کے لیے کام آنے والی ہے۔ کام کرتے رہیں، بس لگے رہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں، اپنی اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق کرتے رہیں، دور نہ جائیں، شیطان کے وعدے کی طرف نہیں جانا، ہم نے رحمان عز و جل کے وعدے کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم۔